إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض والهيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الإمام أبو داود في سننه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ساری تعریف لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں علم کی فضیلت و اہمیت کے عنوان سے گزشتہ 8 ہفتوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری فضیلتیں سنائی گئی ہیں انشاءاللہ الرحمن آج کا 9واں جمعہ یا 9واں ہفتہ بھی علم کی فضیلت و اہمیت سے متعلق پیش کیا جائے گا اسی مناسبت سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک لمبی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اللہ اس حدیث کی مشمولات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین علم کیا چیز ہے جس کی حقیقت اور جس کی فضیلت و اہمیت
بے شمار ہے، اور اسی مناسبت سے ہر جمعہ میں یا تو الگ الگ آیتیں پڑھی گئی یا الگ الگ روایتیں اور حدیثیں سنائی گئی۔ انہی روایات حدیث میں سے ایک حدیث جسے صاحب مشکات نے ترمذی، ابو داؤد اور دیگر محدثین کے حوالے سے نقل کیا ہے، میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں وہ صحیح ابو داؤد کے وہ الفاظ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، انہوں نے جو الفاظ حدیث بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو انسان راستہ چلتا ہے، یعنی علم حدیث کے لیے سفر کرتا ہے، سفر کرنا کتنا دشوار اور مشکل ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور جب حالات یا راستے پر خطر ہو تو سفر کی صعوبتیں اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور جب خاص طور سے راستہ چلنے کے لیے سواری کی سہولت نہ ہو تو مزید پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ایک ایک حدیث کی جستجو و تلاش میں سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے، کہیں سواری ملی تو سواری کے ساتھ، نہیں تو پیدل ہی ان کا سفر ہو جایا کرتا تھا۔ ماضی قریب میں اس ہندوستان کی سرزمین پر علماء و مبلغین نے انہی حدیثوں کو فروغ کے لیے دعوت و تبلیغ کا سفر کیا ہے، تو دیہات میں ان کے آنے جانے کا جو مسئلہ ہوتا تھا، سوائے پاؤں پیدل چلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی۔ انہی بزرگوں کی کاوشوں کی مرہون منت ہے کہ آج دین پھلتا ہوا اور پھولتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں سہولیات بے شمار ہے، پھر بھی سفر قطعۃ من السقر کا مقولہ مشہور ہے کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جتنی بھی آشائش اور آرام ہو جائے تکلیف تو کسی نہ کسی اعتبار سے ہوتی ہی ہے۔ تو کہ جس انسان نے علم حدیث کے لیے یا علم شریعت کے لیے سفر کیا، اس کا صلہ اور بدلہ اللہ کیا دے گا؟ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا دے گا۔ اس سے پہلے کی روایت تھی سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے اس علم کے تلاش و جستجو والا سفر کرنے کے نتیجے میں جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ بعض شارحین حدیث لکھا ہے جنت کا راستہ آسان کیسے ہوگا؟ قرآن و حدیث سے متفقہ عقیدہ ہے کہ جب تک انسان پل صراط کو پار نہیں کرے گا تب تک جنت میں جا نہیں سکتا، اور پل صراط کے بارے میں یہ صراحت موجود ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز اور دھاردار ہے، اس پر انسان چلے گا کیسے یا دوڑے گا کیسے؟ تو علم کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں یہ پل صراط کا راستہ بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان بنا دے گا۔ ایک دو علم کا طلب کرنے سے متعلق انسان کا سفر ہوا، اس سفر کے بدلے میں اللہ نے جنت کا سفر آسان کر دیا۔ دوسرا جملہ ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں،
ان میں خاص مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. اس نوری مخلوق کا نام ہے فرشتہ. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن نے ان فرشتوں کا تعارف ہلکا سا کرایا ہے. جس کام میں ان کو لگا دیا گیا اسی کام میں لگے رہتے ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان فرشتوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ. علم حاصل کرنے والے طالب علموں کی خوشی کی خاطر یہ اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. ایک انسان سڑک پہ چلتا ہے, کانٹے دار راہوں پہ چلتا ہے, لیکن فرشتے اس کی راہ میں اپنا پر اور بازو بچھاتے ہیں. کس کے لیے؟ رضا للطالب علم. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے طالب علم, اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. تیسرا جملہ ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. جب علم حاصل کر لیا تو وہ انسان عالم بن جاتا ہے, اور جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ انسان بد دعا کرے, کیونکہ ان کے من کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا. لیکن آسمان و زمین کی ساری مخلوقات کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. ان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض. عالم کے لیے آسمان میں جتنی مخلوق پائی جاتی ہے اور زمین میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں, یہ ساری مخلوقات اس عالم دین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. مزید وضاحت کرتے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. پانی کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں. بلکہ ترمذی کی روایت میں تھوڑی اور صراحت ہے. ان اللہ وملائکتہ ومن فی السماوات والارضین حتی النملۃ فی جوہرها والحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الامام ترمذی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے, عالموں کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان میں جتنی مخلوقات, ساتوں آسمان اور سماوات کا لفظ استعمال کیا, ساتوں آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں, والارضین اور ساتوں زمین کی تہوں میں جتنی مخلوقات ہیں, یہاں تک کہ تھوڑا اشارہ کرتے ہوئے کہا حتی النملۃ فی جوہرہا, چونٹی جو بلوں میں رہتی ہے, اور مچھلیاں جو سمندر کی تہوں میں رہتی ہے, کیا کرتی ہے؟ لیصلون علی معلم الناس الخیر. جو عالم لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے اللہ بھی رحمت بھیجتا ہے, فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں, آسمان و زمین کی ساری مخلوقات ان کی مغفرت کی بھیک مانگتی ہے, ساتھ ساتھ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی ان کے لیے, اہل علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا برکھا برسانے کی درخواست کرتے ہیں. کتنی اہم چیزیں اندازہ لگا لیجیے. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ایک فرمان وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. عالموں کی فضیلت عابدوں پر. ایک انسان خوب اللہ اللہ کرتا ہے, خوب عبادت کرتا ہے, ایک انسان بے انتہا عبادت نہیں کرتا, فرائض کی ادائیگی کرتا ہے,
نوافل عبادت کے بالمقابل علم و حکمت کی تلاش و جستجو میں لگا رہتا ہے. تو ایسا عالم ان عابدوں پر کتنی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس حقیقت کو واضح کیا. کیا فرمایا؟ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. اب دیکھتے ہیں آسمان پر، بھائی باہر جائے بات کیجیے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ستارے بھی ہیں، آسمان میں چاند بھی ہے، سورج بھی جگمگا رہے، چمک رہے ہیں. رات میں ستاروں کے بالمقابل چاند آپ کو دکھائی دیتا ہے. چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بالمقابل چاند جب نکلتا ہے تو بالکل ہلال کی طرح ہوتا، کھجور کے تنے کی طرح ہلکا سا دائرہ دکھتا ہے. آہستہ 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 وہ بدر کامل بن جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں 14ویں کا چاند. 14ویں کا چاند پورا ہوتا ہے اور اس کی روشنی زبردست ہوتی ہے. کہاں؟ جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک عابد پر، ایک عالم کی فضیلت عابدوں پر ہوا کرتی ہے. یعنی عابد ستارے کے مانند ہو سکتے ہیں، لیکن عالم بدر کامل اور 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے فضیلت بتا دے، اس کی فضیلت کو کون چھین سکتا ہے؟ کیا فرمایا؟ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. بلکہ اگر ترمذی کی روایت میں دیکھیں، اس فضیلت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ بیان کیا ہے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالموں کی فضیلت عابدوں پر ویسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے اوپر. مراد اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام سے، صحابہ میں صدیق اکبر بھی ہے اور چھوٹا درجہ رکھنے والے صحابی بھی، ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے ہیں، درجہ ان کا بھی کم ہے. لیکن یاد رکھیے گا، چھوٹا صحابی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ولی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائے، جنہیں دنیا میں لوگ قطب اور غوث اور اقطاب کہتے ہیں، وہ سارے جمع ہو جائے، ان سارے ولیوں کی ولایت کسی ادنا صحابہ کے پاؤں کے دھول کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھیے. آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو ادنا صحابی ہے، چھوٹا صحابی، ان صحابی پر میری فضیلت کیسی ہے؟ کہاں صحابی اور کہاں نبی. صدیق اکبر بھی کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ چاہے نبی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ایک علاقہ اور بستی کے لیے کیوں نہ ہو، چھوٹا نبی ہے، چند برسوں کے لیے، چند لوگوں کے لیے آئے. اس نبی کا بالمقابل امت محمدیہ کا سب سے بہتر انسان ابو بکر صدیق بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میرا معاملہ جس طرح تم ادنا صحابی پر فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ عرفہ ہے، اسی انداز سے اگر کوئی اہل علم ہوتا ہے تو اہل علم کا مقام منصب عابدوں پر بالکل اسی طرح ہوا کرتا ہے. یہ علم کی فضیلت. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے آپ نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء. یقیناً علماء حضرات یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. نبی کی وراثت کس طرح ملے گی اور نبی کیا وراثت میں چھوڑتے ہیں؟ پھر فرمایا انما الانبیاء
لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم. کوئی نبی چھوٹا ہو یا بڑا وہ اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، خاندان والوں کے لیے دنیاوی کو وراثت نہیں چھوڑ دیں، زمین و جائیداد، کوٹھی و بنگلہ نہیں چھوڑ دیں، گاڑی و باری ان کی نہیں ہوا کرتی ہے. تو انبیاء کیا وراثت چھوڑتے ہیں؟ انما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. نہ سونا چھوڑتے نہ چاندی چھوڑتے. سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا اور چاندی کی سکہ کو درہم کہا جاتا. وہاں دینار اور درہم سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے. اس مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ کوئی نبی اپنے بعد اپنے وارثین کے لیے وراثت و ترکہ و حصہ کے طور پر دینار و درہم یعنی مال و دولت نہیں چھوڑا کرتے ہیں. کیا چھوڑتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، وہ علم چھوڑتے ہیں. اور اس علم چھوڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس انسان نے اس وراثت کو حاصل کیا یقیناً اس نے اپنی تقدیر کے مطابق بہت بہترین چیز کو حاصل کر لیا. وراثت نبی کی کیا ہے اور نبی کا وارث کون بنتا ہے؟ اگر لفظ وراثت اور لفظ خلافت کو سمجھ لے تو مسئلہ بڑا آسانی سے حل ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس انداز سے وارث بھی ہو اور وراثت بھی ہو. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑا کرتے بلکہ اپنی وراثت کے طور پہ علم چھوڑتے ہیں، تو جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے. وہ کسی کنبے اور خاندان کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی شہر یا دیہات کا ہو، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ انسان اللہ کے نبی کا وارث و جانشین بن جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور علم شریعت کو حاصل کرتا ہے. لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ دینار و درہم کو نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم چھوڑتے ہیں. اگر علم حاصل کیا، اس علم کی بنیاد پر ان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا مضبوط ہوتا ہے اور پھر اللہ کے رسول سے کتنا مضبوط ہوتا ہے اندازہ لگا لیجئے. اگر اس پوری حدیث کو سامنے رکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. پہلی بات، طلب علم کے لیے سفر کرنا وہ کتنی دشواری کا سفر ہے آپ اندازہ لگا لیجئے. اپنے بچوں کو آپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کنوینٹ میں ڈالیں یا کسی اچھے ہاسٹل میں ڈالیں، ان کے کھلانے پلانے کا نظم آپ کا بڑا اچھا ہوتا ہے. ان بچوں کو لانے کے لیے آپ کے جیب سے پیسے نکلتے آرام سے، پہلے اڑ کے آ جاؤ، کوئی دقت و پریشانی آپ کو نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ دنیاوی چیزوں کو سنبھالنے والا اور آپ کا صحیح جانشین بننے والا ہے. لیکن جو انسان اللہ کے نبی کا وارث بننے والا ہے اس کے لالے پڑے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ پریشانیوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا، اور واقعی ہونا بھی چاہیے کیونکہ پریشانی کے بعد ہی نکھار پیدا ہوتا ہے. انبیاء میں سے چند نبی ہیں جنہیں مالدار بنایا گیا، باقی سارے نبی مفلس اور سارے نبی فقیری کی زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے تھے. تو اگر آپ سفر کریں ان مدارس اسلامیہ کا جو آپ کو امام فراہم کرتے ہیں، جو آپ کو ٹیچر و مدرس فراہم کرتے ہیں، جو آپ کا صحیح نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں، آپ اگر مر جائے تو آپ کی والد کی جنازہ پڑھانے والے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے لیے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، وہی مدارس تیار کرتے ہیں ایسے علماء کے کھیپ کو اور ایسے عالموں کی جماعت کو. لیکن ان کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ وہ بیچارے وہی پریشانی میں سفر بھی کرتے ہیں اور وہاں جا کر وہی سوکھی روٹی اور دال روٹی اور نمک روٹی کھاتے ہیں، پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہیں اور پھر اس کے بعد قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں
اور قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر کا سارا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، رشتہ دار کا جھگڑا، سارے جھگڑوں کو لا کر مسجدی میں اڑیل دیتے ہیں اور سارا بخار امام پہ اتارتے ہیں اور مدرسے کے ٹیچروں پہ اکھاڑتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ میں آپ کو صحیح رہنمائی کرتا ہوں، آپ کا دست نگر نہیں ہوں کہ آپ دیں گے تبھی میرا گزر بسر ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کم سے کم ہر عالم دین کو میرے جیسا تو ضرور بنا دیں، اور اچھا بنا الحمدللہ، لیکن کم سے کم اتنا ضرور بنائے کہ وہ حقانیت کے ساتھ حق بات بول سکے اور کسی کی تلوہ چاڑتے ہوئے، کسی کی پیشانی کے آبرو پیشانی کو دیکھتے ہوئے حق بات کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین۔ بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان طلب حدیث کے لیے سفر کرتا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، مراد علم شریعت ہے، علم قرآن، علم حدیث ہے، اگر اس کے لیے کوئی انسان سفر کرتا ہے، سلک بھی سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ، علم حدیث کے لیے سفر کرنے کی جو صعوبتیں اور جو پریشانی انہوں نے برداشت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کے نتیجے اور صلے میں جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جنت کے راستے تک پہنچنے میں دشواری نہیں آنے دیتا۔ اگر اسی کو اور آگے بڑھا کے دیکھیں کہ اگر مدرسوں میں یا مسجدوں میں یا عبادت گاہوں میں کوئی انسان دقت و پریشانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سر بلند ہو اور دین کی ترویج و اشاعت کا موقع ملے، ہم اس کے پرچارک بنیں گے۔ یقیناً اگر اس نیت و جذبے کے ساتھ کوئی انسان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے تو ایسے انسان کے لیے تو اللہ کے نبی کا فرمان جنت کا راستہ آسان، یعنی جنت کو پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ اس کے بعد والی بات، فرشتے اس کے لیے بر بچھاتے ہیں۔ یہ معمولی سی بات لگتی ہے، وہ مخلوق جو گناہ نہیں کرتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ اپنا پر اور بازو بچھاتے ہیں طالب علموں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت میں آپ کا نام شمار ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کا مقام منصب حاصل کر لیں، تو طالب علموں کے لیے بر بچھائیے، ان کے انتظار میں پلکیں بچھائیے، ان کی تعظیم و تکریم بھرپور بجا لائیے، ان کے کھلانے پلانے کا زبردست رسم و رسم کیجیے۔ آپ کا وہ بچہ جو آپ کی آنکھوں کا تارا نہیں بننے والا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ان بچوں کے لیے بے شمار چیزیں آپ کرتے ہیں جو آپ کا دین سدھارنے کے لیے، دنیا بھی بنانے کے لیے، جنت پہنچانے کے لیے مشکل ترین حالات سے دوچار ہو کر بے شمار جتن و مشقت کر کے وہ علم حدیث حاصل کرتے ہیں۔ اگر توفیق آپ کو نہیں ہوتی کہ ان کے لیے پلکیں بچھائے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اس سے زیادہ محرومی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب سیاسی لیڈروں کے لیے خوب دوڑتے پھرتے ہیں، 10 20 25 گاڑی لے کے ان کے پاس ان کی چمچگیری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، دنیا کا تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے، خوب اس کے پیچھے گھومتے ہیں۔ دین کا مسئلہ جو آپ کا حل کرنے والا ہے، آپ اسے اپنی نگاہ میں دیکھتے نہیں ہیں، اگر وہ پہنچ جائے آپ کی خدمت میں تو آپ ناک بو جڑانا شروع کرتے ہیں۔ وہ حدیث یاد رکھیے گا، بلکہ قرآن کی آیت کی تفسیر یاد رکھیے گا تو اندازہ ہوگا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لو تصدیٰ وما علیک الا یزکیٰ۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دین سیکھنے کے لیے اس وقت آ گئے جب آپ بڑے بڑے سرداروں کو کچھ سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ انسانی فطرت ہے، آپ سوچ رہے تھے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر لیں گے، اسلام کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئی، ناگواری کا اظہار ہو گیا، اللہ کو یہ آداب بالکل پسند نہیں آئی، کہا بس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے منہ پھیر لیا، تیوریں چڑھا لی اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آ گیا۔ کہا کہ جو انسان دین سیکھنا نہیں چاہتا اس کے پیچھے تو بے شمار مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، انہیں سکھانے اور سمجھانے کے لیے بہت ساری دشواریاں آپ لے رہے ہیں، لیکن جو انسان دوڑ کر چل کر آپ کے پاس آتا ہے تاکہ وہ دین سیکھے، اب اس کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے ڈانٹ پلائی ہے کہ اگر آپ ایسا برتاؤ کریں گے طالب علموں کے ساتھ تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈانٹ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔
کتنی بڑی بات اندازہ لگائیے، جب نبی نہیں بچ سکتے امتی کہاں سے بچیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ڈانٹ پھٹکار آپ کو نہ ملے تو طالب علموں کے لیے اپنا دل کو کشادہ کیجئے اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کیجئے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ پہ آپ آئیے، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ جب کوئی انسان علم سیکھ لیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ عالم ہو گیا تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ان کی فضیلت کو اس طرح بیان کروایا، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ من فی السماوات والارض، یا من فی السماء والارض۔ استغفار کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، عالم بھی انسانی ہوتا ہے، وہ کوئی فرشتے نہیں کہ گناہ نہیں کریں گے، ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے، ان سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، ان سے بھی لغزشیں ہو سکتی ہے۔ ان لغزشوں کو دور کرنے کے لیے، ان گناہوں کی معافی کے لیے، یہ عالم تو خود اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہی ہیں۔ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں دعا طلب کرتی، الہی ایسے عالموں کو تم معاف فرما دے۔ وہ فرشتے بھی مغفرت کی دعا مانگے، جنات بھی مغفرت کی دعا مانگے، چونٹیاں بھی مغفرت کی دعا مانگے، پرندے بھی مغفرت کی دعا مانگے، مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا مانگے، سانپ اور بچھو بھی مغفرت کی دعا مانگے، انسان ہو یا دوسری مخلوقات، ساری مخلوقات ان کی مغفرت کی دعا مانگے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کائنات کی مخلوقات کی مغفرت کی دعا کو یوں ہی رد کر دے گا؟ اندازہ لگا لیجئے۔ اس مناسبت سے اہل علم کی فضیلت کو سمجھے، میں اپنی بات نہیں بتاتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنائی ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اور جس میں تفسیر اور بھی ہے، اگر اس کو دیکھیں گے قرآن کی آیت سے ملائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو جملہ قرآن نے یہاں استعمال کیا ہے، اللہ اور فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجو۔ لیصلون کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ ومن فی السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ یہ صلات بھیجتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں، یہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں، یہ مغفرت کا سوال کرتے ہیں، کس کے لیے؟ علی معلم الناس الخیر، جو انسان لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اور خیر کی تعلیم علماء دیتے ہیں۔ اس مناسبت سے کہا کہ ان کے لیے اللہ کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ بھی رحمتوں کا برکھا برساتا ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی، یہی وجہ ہے کہ علماء حضرات کم تنخواہ پر بھی بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ شاید تاریخ میں ایسا واقعہ گزشتہ مہینہ پیش آیا کہ ایک صاحب نے اپنی جان دے دی اور یہ بہانہ بنا دیا کہ ہمیں امامت سے ہٹا دیا گیا تھا، نوکری ختم ہو گئی تھی، اپنی عزت بچائی، کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے تھے، اس لیے ہم نے خودکشی کر لی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرے ہوئے کو برا نہیں کہا جاتا، لیکن اس انسان نے ایک بری چیز کو جاری کیا ہے، وہ گناہ جاریہ کر کے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے موقع پر قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی انسان کے جان کے لالے پڑ جائے، بھوک مری ایسی ہو جائے، کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہو، کہ حرام کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو، سور کا گوشت کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو، جس سے تمہاری جان بچ جائے، جان بچاؤ، جان بچے گی تب تم کچھ کر سکو گے۔ تو جہاں اسلامی شریعت نے جان بچانے کی اجازت دی ہے، وہاں آپ نے خودکشی کر کے حرام موت مرنے کی کوشش کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر دنیا والوں کے سامنے اسلام سے متعلق بدنامی پھیلائی گئی کہ ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اپنے اماموں کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تقریب نہیں کرتے، تو آپ نے ایک بری رسم جاری کر دی۔ بہرحال تو بتانا کیا ہے، ان کے لیے اللہ کے فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور تیسری بہت ساری چیزیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسری مخلوقات، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور بہت ساری مخلوقات کیا کرتی ہیں؟
لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ابھی رحمت برساتا ہے اور ساتھ ساتھ ان ساری مخلوقات کی دعا کو قبول کر کے رحمتوں کا برکھا برساتا ہے، ان کی مغفرت کا عام اعلان کر دیتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں طالب علم اور علماء کی فضیلت آپ کے سامنے آئی۔ اس مناسبت سے علم حاصل کرنے پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، اللہ نے صاحب خیر بنایا، صاحب مال بنایا، اللہ نے وسیع زندگی آپ کو عطا کی ہے، مال و دولت سے آپ کو نوازا ہے، اپنے گھر میں بھی تو عالم بنانے کی کوشش کیجئے، ورنہ لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہمیشہ یہی تان دیتے ہیں کہ عالم نہیں رہیں گے تو جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ بولتے ہیں لوگ، سنا میں نے۔ بولے یہ جگہ کہہ کر اب آدمی کو نیچے کر دیتے ہیں اور علماء اپنی فضیلت بیان کر لیتے ہیں۔ بھئی یہ فضیلت تو ہم تھوڑے بیان کرتے ہیں، اگر یہ کسی دوسرے کو فضیلت نہیں دینا چاہتے تو آپ تو خود کر سکتے ہیں نا، لیکن صورتحال تو یہ ہے اسلام کے تئیں ہمارا مزاج کیا ہے؟ جو بچہ بڑا بریلینٹ ہوگا، بڑا ذہین و فطین ہوگا، جو آپ کے کام کاج کو سنبھال سکے گا، دنیاوی اعتبار سے نام روشن کر سکے گا، آپ اس کی تعلیم پر بے شمار خرچ کرتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے کہ وہی بچہ اور بچی آپ کے لیے زحمت بن جائے، تارا بننے کے بجائے کانٹا بن جائے، آرام و سکون کے بجائے سکون کو غارت کرنے والے بن جائے، یہ الگ سی بات ہے۔ لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ علم شریعت کے لیے بھی، علم دین کے لیے بھی، قرآن و حدیث کے علوم کے لیے بھی اپنے سمجھدار اور عقل مند بچے کو پیش کریں۔ پھر کیا ہوتا؟ ہم نے دیکھا اسی کلکتہ کی سرزمین پر جو بچے اسکول سے فیل ہیں، وہ پڑھنے کے لائق نہیں، وہ سمجھتے ہیں چلو مدرسہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جو بیوقوف بچہ ہے جو اسکول فیل ہے اسے مدرسہ میں ڈالیں گے، اب اس سے امید رکھیں گے کہ آپ کی رہنمائی کریں گے، واہ واہ۔ جو کسی کام کے لائق نہیں ہے، جو 10 کلاس آپ کا بچہ پاس نہیں کر سکا، اب اسے یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کا ڈگری لاتے ہیں، ساری ڈگریاں علم حدیث کے سامنے فیل ہوتی ہے۔ جو ان کے تعلیم کی جو مراکز ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کی سہولیات یا پریشانی ہے، ان چیزوں پہ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، مگر افسوس ہے ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہاں بچہ ہمارا خراب ہوا، پڑھنے لکھنے کے لائق نہیں ہوا، فیل کر دیا گیا، اسکول سے نام خارج کر دیا گیا، اب چلو جامعہ سلفیہ بھیجتے ہیں کہ جامعہ سنابل بھیجتے ہیں یا کسی اور ادارے میں بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ یہ بچے قوم کی دین، قوم کی خدمت کریں اور ان کی صحیح آبیاری اور صحیح تعمیر و ترقی کر سکیں۔ سوچ تو غلط آپ کی۔ پھر بھی اہل مدارس کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح دھوبی کپڑے کو پیٹ کر اس کی غلادت و گندگی کو صاف کر کے بالکل چمکدار بنا کے پیش کرتا ہے، اسی انداز سے جن بچے کو آپ نے ناکارہ سمجھا، آپ کے علاقے کی اسکول نے اسے بیکار سمجھا، ان مدارس سے بھیجا، وہ مدارس کے لوگ ان بچے کو پڑھا لکھا کر اس لائق تو ضرور بنا دیتے ہیں کہ مریں گے تو کم سے کم جنازہ تو پڑھا سکے، مغفرت کی دعا تو کر سکے، امام مصلی پہ امام تو بن سکے، مدرسے کا ٹیچر و مدرس تو بن سکے۔ یہ اہل مدارس کا کمال ہے، جسے کچھ آپ نہیں کر پاتے ہیں وہ مدارس آپ کے لیے نکھار کر اور آپ کے سامنے بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ پھر بھی مدرسوں کے خلاف آپ کی زبان ہرزہ سرائی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی دل شکنی کرنا مقصد نہیں ہے، برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا علم سے جو لگاؤ ہے، علم شریعت سے جو برتاؤ ہے، اس کی عکاسی اور اسی سے متعلق کچھ رہنمائی کی جاتی ہے، ورنہ کبھی بھی مت سوچئے کہ ہم آپ کی مذمت بیان کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف دینا گوارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی فتنہ پروری سے محفوظ رکھے، آمین۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے علم حدیث کی، علم قرآن کی، علم شریعت کی، یعنی علم کی جو فضیلت ہمارے سامنے رکھی ہے، کاش کہ ہم اسے حاصل کر دیں اور اپنے بچوں کو بھی، جو آپ کا بچہ سب سے بہتر ہو، آپ اسے اچھا عالم بنائیے۔ اللہ نے آپ کے پاس مال دیا ہے، زمین و جائیداد دیا ہے، دولت و شہرت بھی دی ہے، مقام منصب بھی دیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ آئے گا
وہ کسی کے ڈر سے حق بات کو چھپائے گا نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی اسی انداز سے تشریح و تعبیر کرے گا جس انداز سے اللہ اس کے رسول نے تشریح کرنے کا انہیں درس دیا ہوگا، کیونکہ ان کو یہ ڈر نہیں لگا رہے گا کمیٹی کے خلاف بول دیں گے تو تنخواہ بند۔ کلکتہ کی بڑی مسجدوں کا حال یہ ہے، گزشتہ ہفتہ مجھے معلوم ہے کہ بڑی مسجدوں میں اماموں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، اور تنخواہ اگر ملتی بھی ہے تو پوری تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ جس قوم کا اپنے امام اور ذمہ داروں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا، پھر وہ سمجھ لیں کہ امام صاحب ان کے لیے مستقل دعا کریں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے امام کو پریشان کیا، امام آپ کے لیے بد دعا کر دے اور آپ اسے پیچھے کہتے ہیں آمین آمین آمین، وہ آپ کے خلاف بد دعا اور آپ آمین کر رہے ہیں۔ جو رسم و رواج کے طور پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ آپ سے پریشان حال ہے، اے اللہ میری قوم کو آہستہ بلغارت کر دے، آپ کہے گا آمین۔ اس نے ہم کو بہت پریشان کیا ہے، آپ کہے گا آمین۔ تو کوئی اپنی پریشانی کی بد دعا خود کرتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسے احوال مت پیدا کیجئے کہ آپ کا امام، آپ کا مدرس، آپ کا ٹیچر یا آپ کے ملنے جلنے والے اہل علم طالب علم آپ کے لیے آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، بلکہ ایسے اسباب پیدا کیجئے۔ کہتے ہیں منہ کھاتا ہے تو آنکھ لجاتی ہے، مشہور ہے، جس کا کھاتا ہے انسان اس کا گن گاتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، انسانی فطرت ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھی دعا کریں، اور اگر اس کے پیچھے پڑے رہیں گے، اس کی جڑ کاٹنے میں لگے رہیں گے، عورتوں کی طرح کنفسکی کرتے رہیں گے، آپ تہجد پڑھیے کہ قرآن پڑھیے کہ حج کیجئے گمراہ کیجئے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم کرتا نہیں جائیں گے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح حالات معلوم کرنے کی توفیق کردانی نصیب فرمائے۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے جو پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرما دے۔ بہت سے لوگوں کا بھی آپریشن کا مسئلہ ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ ان کا آپریشن کامیاب کر دے۔ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیں، اور جو دنیا میں زندہ ہے انہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویجات کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔